حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرت بنا جنازہ، کہ ہمارے پاس سے میں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ ہمارے قریب سے گزرا، فقال ابن عمر لو قمت بنا معها قال فاخذ بیدی فقبض علیہا قبضا شدیدا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا چلو آؤ جنازے کے لیے چلتے۔ کہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ میں چل پڑا۔ فرماتے ہیں فلما دنونا من المقابر، جب ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو ہم نے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ جب ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو ہم نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے میرا ہاتھ اس وقت بھی پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے لے کر پیچھے کی جانب آئے کہ جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی، اور وہ جو رونے والی تھی اس کے سامنے جا کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور اسے پھر فقال لہا شرّا، کہ اسے پھر سخت سست کہا، اور پھر فرمایا وقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی رونے والی جو ہے وہ جنازے کے ساتھ جائے، یعنی اسے بڑا سست کہا، اسے ڈانٹا، شرّا کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ کسی رونے والی کو جانے سے منع فرمایا، تو تم کیا کرنے آئی ہو اور جنازے کے ساتھ تم روتی ہوئی آ رہی ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عمل سے منع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم نے جو کل روایت پڑھی تھی کہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ جی بلوایا گیا تھا اور عورتوں نے باقاعدہ گریہ وزاری کی تھی اور اللہ کے نبی نے ان کی تحسین کی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو منع فرمایا، قبرستان جانے سے بھی منع فرمایا۔ اب اس کی جو کنڈیشن، جو شرائط ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اب اس سے بات جو نکلی وہ یہ نکلی کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ یہاں جو روایت میں الفاظ ہیں کہ اسے منع کیوں کیا تھا، اسے منع کرتے ہوئے الفاظ بھی یہ فرمائے تھے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی جائے، اس بات سے منع کیا۔ تو علت منع کرنے کی، سبب منع کرنے کا اس کا رونا ہے۔ اچھا، جامع ترمذی کے اندر جو روایت ہے وہ بہت اہم ہے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبور کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن جملہ بہت اہم ہے، ایک ہے دیکھیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک کام کرنے والا، اور ایک ہے بہت زیادہ کام کرنے والا۔ تو جو عربی میں لفظ ہے وہ زوارات ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے زوارات، جس کا معنی ہے بہت زیادہ زیارت کرنے والی، یعنی اب اس کی تشریح میں امام ترمذی نہیں لکھا، ہمیں کسی اور کے قول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں قد رعا بعض اہل العلم ان ھذا کان قبل ان یرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور، فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ترمذی، ان کی تاریخ وفات 279 ہجری ہے، 279 ہجری۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ عورتوں کو زیارت قبور کی اجازت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض اہل علم نے کیا کہا کہ یہ واقعہ عورتوں کو زیارت قبور کی اجازت ملنے سے پہلے کا ہے۔ فلما رخص دخل فی رخصتہ الرجال والنساء، جب رخصت مل گئی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے تمہیں منع کیا تھا
زیارت قبور سے، اب تم زیارت قبور کیا کرو۔ تو فرماتے ہیں جب یہ اجازت ملی تو اس میں مرد بھی داخل ہو گئے، اس میں عورتیں بھی داخل ہو گئیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا انما کرہ زیارت القبور للنساء، کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے لقلت صبرہن، کہ ان میں صبر کی قلت ہوتی، لقلت صبرہن، ان میں صبر کی قلت ہوتی ہے، وکثرت جزعہن، ان میں رونے کی کثرت ہوتی ہے، جزع و فزع کی کثرت اور صبر کی قلت کی وجہ سے انہیں منع کیا گیا۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہے، کبھی کبھار جانا ہو تو اس کے لیے زیارت قبور کی اجازت ہے۔ ایک اور دلیل اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، اور وہ طویل حدیث یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ ہم سب کی ماں، انہوں نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بھئی جب ہم قبروں کے پاس جائیں تو کیا کہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کر رہی ہیں کہ جب ہم جائیں تو کیا کہیں؟ اب اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار، جب تم جاؤ تو تم کہو کہ اے گھروں والوں، اے قبروں والوں، تم پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین۔ اور ہمارے یہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے الفاظ اس کے الگ ہیں، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ دعائیہ کلمات کہ جو ہم میں سے آگے جانے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں جلد ملنے والے۔ مفسرین محدثین یہاں فرماتے ہیں کہ اب اماں عائشہ نے سوال کیا تھا نا کہ جب ہم جائیں تو کیا کہیں، کیا کہنا چاہیے، تو حضور فرماتے ہیں تمہارے لیے تو جانا جائز ہی نہیں ہے، حضور فرما دیتے تمہارے لیے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو باقاعدہ دعا انہیں سکھائی کہ جب تم جاؤ تو پھر تم یہ کہا کرو۔ یہ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ پھر ایک اور جملہ کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر سے واپس آ رہی تھی، عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے واپس آئیں تو میں نے کہا اے ام المومنین، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اپنے بھائی کی قبر سے واپس آئی تھی، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم کان نہا ثم امر بزیارتھا، ہاں آپ نے پہلے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر قبرستان جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کثرت سے جانا جائز۔ اور دوسری وجہ کہ ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ صبر کا تھوڑا ہونا اور رونا پیٹنا زیادہ ہونا۔ ہمارے ائمہ محدثین نے جو فتویٰ دیا بڑا محتاط ہے، صاحب بہار شریعت نے جو قول لکھا بڑا علمی دقیق، ایک مشکل ترین جملہ ہے۔ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا۔ در مختار جو ہماری فقہ حنفی کی بڑی عظیم کتب میں شمار ہوتی ہے، اس میں یہی مسئلہ، یہی فتویٰ درج ہے۔ اب کہتے ہیں لیکن جو قول پسندیدہ ہے جو صاحب بہار شریعت نے لکھا، کہا مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا و فضا کریں گی، لہٰذا ممنوع ہے۔ عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جزا و فضا کریں گی، لہٰذا ممنوع۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں، بوڑھیوں کے لیے، جوانوں کے لیے ممنوع۔ اچھا، کہتے ہیں سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ عورتوں کو مطلقاً روکا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اپنوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا فضا، اور صالحین کی قبور پر جائیں گی تو یا تو تعظیم میں حد سے آگے بڑھ جائیں گی یا بے ادبی کریں گی۔ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں، یا تو جزا و فضا کریں گی
اور یا پھر کیا کریں گی، تعظیم میں حد سے گزر جائیں گے۔ یہ تعظیم میں حد سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قبور جو مزارات ہیں ان پر یہی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب انہوں نے لکھا کہ اگر عورتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی اس بنا پر وہ نہ جائیں۔ ہمارے ہاں تو مرد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں آگے۔ ہمارے ہاں تو مردوں کا بھی بیچاروں کا یہ حال ہے کہ انہیں قبور پر جانے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ ہم نے مزار پر جانا ہے تو 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے رہنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جب جائیں تو 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، دعا مانگے، وہاں سے واپس پیچھے آ جائیں۔ تو جب 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوگا تو پھر وہ چومنے وغیرہ کا معاملہ پیش ہی نہیں آئے گا، وہ حاجت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے صحیح جو اعتدال کا رستہ، یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہماری عورتوں کو صحیح دین سیکھنا سمجھنا نصیب فرمائے، آمین۔